بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان راضی رہے. کوئی بیمار ہو شکوہ نہ کرے. امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. صحابی رسول ہیں. کہا جابر آپ نے 5 معصوموں کا دور پایا ہے. بھئی صحابی رسول ہے تو رسول خدا کا دور، جناب امیر کا دور، امام حسن علیہ السلام کا، پھر امام سجاد کا، اور اب پھر امام حسین علیہ السلام کا، امام سجاد کا. تو کہا 5 کا. اب میرے پاس آئے ہو، میں 5واں امام ہوں. تو کہا کہ جابر 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ 5 معصوموں کا دور دیکھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ کہا مولا اب اس بڑھاپے میں آ کے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بڑھاپا جوانی سے بہتر ہے، مجھے بیماری صحت سے بہتر ہے، مجھے فقر و فاقہ دولت سے بہتر ہے. مولا نے کہا رحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. کہا آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ میری رضا سے راضی نہیں ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے وہ. امام نے کہا تم بہت اچھا سیکھے ہو لیکن میں کچھ اور کہتا ہوں. بھائی معصوم ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ اے جابر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑھاپا جوانی سے بہتر، فقر و فاقہ دولت سے بہتر اور بیماری صحت سے بہتر. ہم یہ کہتے ہیں جس میں وہ راضی اس میں ہم راضی. اگر وہ دولت دے کے راضی تو ہم دولت پہ راضی، اگر وہ دولت چھین کے راضی تو ہم اس پہ راضی، اگر وہ صحت دے تو صحت پہ راضی، اگر بیماری بھیجے تو بیماری پہ. جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی. اپنی رضا اس پہ مسلط نہ کرو، اس کی رضا اپنے پہ. گرامی کبھی گلا شکوہ نہ کریں، اللہ سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. میرا ہی کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو معلوم نہیں مصلحت کیا ہے. میری طرف توجہ کیجیے گا، خاص طور سے میرے بھائی، میرے بچے جو جوان ہیں. اگر آپ کے جو اولاد والے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بار بار چولہے میں ہاتھ ڈالنا چاہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہے، انگارہ جل رہا ہے پکڑنا چاہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہے، جانے دیں گے؟ روک لیں گے نا؟ جیسے ہی آگ میں ہاتھ ڈالے آپ روک لیں گے. توجہ ہو. جب بھی بچہ ہاتھ بڑھائے گا آگ کی طرف آپ روکیں گے، کیونکہ بچہ نہیں جانتا اس کا نقصان کیا ہے، وہ صرف چمک دیکھ رہا. وہ چمک دیکھ کے مانگ رہا، نہیں مجھے آگ چاہیے. آپ روک رہے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے. کیوں روک رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے، مجھے آگ چاہیے. آپ بار بار روکتے کیونکہ وہ نہیں جانتا نقصان کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں. بھائی کئی مرتبہ آپ مانگ رہے پروردگارہ مجھے چاہیے، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ جانتا ہے آپ کو نقصان کیا ہوگا. وہ جانتا ہے آپ کو اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے. میں صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا اگر پسند فرمائے. جناب سرور کائنات پہ اور ان کی آل پہ باوجہ بلند صلوات. شاید آپ نے واقعہ سن رکھا ہو، مشہور و معروف ثعلبہ صحابی رسول. نام سن رکھا شاید. ثعلبہ ایک ہیں صحابی ہیں، بہت نادار فقیر تھے. صحابی رسول ہیں لیکن بے انتہا فقیر. مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اگر کوئی آتا کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، کہا ثعلبہ کو پہلے دے دو، باقی جو فقراء ہیں ان میں بعد میں تقسیم کروں گا. رسول پہ، انبیاء پہ، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، تو فقراء میں تقسیم کرتے تھے. کہا اس کو ثعلبہ کو پہلے صدقہ دے دو. یا رسول اللہ خدا کچھ لے کے آئے، اس کو کھلا دو پہلے. ثعلبہ فقیر. کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ تجارت، کوئی بزنس کاروبار کرنے کے لیے کچھ پیسے دیجیے. کس نے کہا؟ ثعلبہ. کون؟ صحابی رسول جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. فجر میں موجود ہیں، ظہر اثر میں موجود ہیں، مغرب ساری نمازیں پیغمبر کے پیچھے. رسول خدا نے کہا ثعلبہ تم جیسے ہو ویسے ہی بہتر ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے پیسے دیجیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں ثعلبہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، تم کاروبار نہ کرنا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ضد کرنے لگے. نہیں یا رسول خدا مجھے آپ کچھ عطا کیجیے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پیسے دیجیے. بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زور. رسول خدا نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکالے اور جناب سرور کائنات نے ثعلبہ کے ہاتھوں پہ رکھے. کہا ثعلبہ جاؤ
اس سے کاروبار کر لینا. تو ثعلبہ نے کیا کیا, 1 درہم سے کلہاڑی خریدی, لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے, 1 درہم سے ایک بکری خریدی, اس کا دودھ بیچنے لگے. بکری نے بچے دیے, لکڑیاں بیچتے تھے, ایک اور بکری, 2 بکریاں, کرتے کرتے مدینے سے باہر, کبھی بکریاں زیادہ ہو گئی, مدینے میں تو پوری نہیں آتی. اب کیا ہوا, کسی نماز میں آتے تھے, کسی نماز میں نہیں آتے تھے. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب آہستہ آہستہ پیسہ آنے سے نمازیں چھوٹنے لگی. تو اب کسی نماز میں آتے, کسی نماز میں نہیں آتے تھے. نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے, اگر توجہ ہو. اب وہ مدینے سے باہر تھے, تو اب کیا ہوا کہ اب تو کوئی نماز چھوڑتے تھے. پھر جب بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تو ملازم رکھے گا, میں سر پہ بیٹھوں گا, ایسا نہ ہو کہ کوئی لے جائے, کوئی چرا لے. تو اب نماز جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے. پیغمبر نے کسی سے کہا, جاؤ ثعلبہ سے کہو نماز جمعہ میں تو آیا کرے. کہا مصروف ہوتا ہوں یا رسول اللہ, میں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. صحابی سے پیغمبر کو پیغام بھجوا رہا, خود نہیں آ رہا. اب ایک دن گزرتے رہے, چند دن گزر گئے, رسول خدا نے کہا کہ ثعلبہ سے کہو اتنا سال گزر گئے ہیں, بکریاں چرا رہا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. بعض افراد کو جب تک دولت نہ ملے تو با ایمان رہتے ہیں, دولت مل جائے تو ایمان چلا جاتا. دولت مل کے بھی با ایمان رہنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ بننا پڑتا. توجہ ہے زیدان کرام. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھائی سب پہ زکوٰۃ واجب ہے. ثعلبہ مسلمانوں کلمہ پڑھا تھا, زکوٰۃ واجب ہو گئی, زکوٰۃ دو. کچھ صحابہ سے کہا جاؤ جا کے ثعلبہ کو پیغام دو, اور کہنا کہ میں نے کہا. تو اب لوگوں نے جا کے صحابہ نے کہا بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں ثعلبہ تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی, زکوٰۃ دو. تو اب اس نے پیغام بھجوایا, کہ جاؤ جا کے محمد سے کہہ دو پیسہ میرا ہے. رسول اللہ نے کہا, نام لے کے کہا. سرور کائنات کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے, نام لے کے مت پکارو. قرآن کہتا ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے حبیب کو نہ پکارو. میں قرآن کہہ رہا میرے حبیب کو ویسے نہ پکارو, یہ تم جیسے نہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. توجہ فرما رہے ہیں دیدان کیا. تو کہا کہ اب میں گستاخی دہرانا نہیں چاہتا, کہ کہا بھئی میرا پیغام دے دینا, پیسہ میرا ہے, میں زکوٰۃ نہیں دیتا. تو انہوں نے آ کے اسی طرح سے رسول خدا سے کہا. پیغمبر اسلام کو دکھ ہوا کہ جسے سب کچھ سب سے پہلے کھانے کو دیتا تھا, اگر کوئی نظر بھی لاتا تھا اسی دے دیتا تھا, اور آج اس نے اتنی کہا کہ یا علی جائیے صرف ثعلبہ سے اتنا کہہ دیں کہ رسول خدا نے کہا ہے میرے 2 درہم واپس کر دے. بھئی کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ اب تک تو دوسروں کو بھیج رہے تھے کہ جاؤ یہ پیغام وہ پیغام, نماز کے لیے آ جائے, اس کے لیے آ جائے, اس کے لیے کہ زکوٰۃ دے دے. لیکن آج کہاں جناب امیر سے کہ یا علی کہیں میرے 2 درہم واپس کر دے. عزیزان گرامی, وہ جو پیغمبر کے ہاتھوں سے برکت گئی تھی اسے کوئی اور نہیں لے سکتا تھا, علی کی ضرورت تھی. جناب امیر گئے کہ ثعلبہ حبیب خدا فرما رہے ہیں 2 درہم واپس کر دے. اب جناب امیر کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, تو فوراً 2 درہم نکالے. کہا اب بہت پیسہ آ گیا میرے پاس, یہ 2 درہم واپس کر دیجئے گا. جناب امیر نے ویسے ہی 2 درہم, کس طرح, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. جناب گرامی, جب انسان آپ مانگتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نا, انسان ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے. مولا نے کہا کہ تو ہاتھ پہ رکھ, میں اٹھا لوں گا. میں مانگ نہیں رہا, لے کے واپس جا رہا ہوں. مانگنے والے اور ہیں. توجہ ہے جانے کے نام. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا مانگنے والے اور ہیں اور لے جانے والے اور ہیں. جناب امیر نے 2 درہم لیے, واپس آ کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 2 درہم. بس بھی ایک مرتبہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ثعلبہ کا مویشی مرنے لگے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں.
اتنی بکریاں تھی، گائے اونٹ تک پال لیے تھے، مویشی مرنے لگے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے مت بتاؤ. توجہ کیجئے گا کہ مجھے مت بتاؤ. اب ایک مرتبہ ایسا ایسا جانور مرنے لگے، فصلیں اجڑنے لگی، سب کچھ اجڑا چند ہی دنوں کے اندر. اجڑا کے ثعلبہ پھر مسجد نبوی کے باہر بیٹھا. اب صحابہ کہتے ہیں جب بھی پیغمبر اسلام مسجد آتے تھے پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ثعلبہ، ثعلبہ مجھ پہ سلام ہو. لیکن اب جب پیغمبر اسلام آئے تو پیغمبر ایک مرتبہ سیدھے مسجد میں جانے لگے. ثعلبہ سامنے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ رک جائیے، پہلے آپ مجھے سلام کرتے تھے، اب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے، معاملہ کیا؟ کہ تب تک تیرا امتحان نہیں ہوا تھا. کہ تیرا امتحان نہیں ہوا تھا، تو میری رسالت کا انکار کر چکا ہے، رسول اللہ سے نام پہ آ گیا تھا، کہ تو نے رسالت کا انکار کر دیا ہے، کہ تیرا امتحان ہو چکا. عزیزان گرامی، بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ جو اللہ کی تقسیم ہے وہ ہمارے حق میں کیسے ہے. توجہ ہے؟ شکوہ نہ کیجئے گا یہ نعمت کیوں نہیں وہ نعمت. یہاں تک بعض روایات میں امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم رکھو، جناب امیر کا فرمانا ہے، توجہ سے سنیے گا. مولا فرماتے ہیں امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم رکھو. کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ جب تم ان کے پاس سے ہو کے واپس آؤ گے تو اندر ہی اندر تمہارے گلہ پیدا ہونے لگے گا، اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کم دی ہیں. کیا گلہ نہ کرنا، جب کم بیٹھو گے تو خود بخود تمہیں اندازہ کم رہے گا کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. تم نہیں جانتے تمہارے پاس کون کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں. تم ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر لو گے، وہ باطن پہ فیصلہ کرتا. عزیزان گرامی، یہ تقسیم پروردگار ہے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جا سکوں. مولا فرماتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہو. ابھی 5-10 منٹ اور چلنا چاہوں گا، چلیں گے نا میرے ساتھ؟ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور معصوم کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے، تبھی تو اس نے معصوم بنایا، نمائندہ بنایا. وہ جانتے ہیں اس نے نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، وہ راضی ہے تبھی تو بنایا. وہ کیا کوشش کرتے ہیں پھر؟ توجہ ہے؟ گناہگار کوشش کرتا ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. معصوم کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں. وہ یہ نہیں کوشش کرتے کہ اسے راضی کریں، کیونکہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، جانتے ہیں وہ راضی ہے. اب کیا کوشش کرتے ہیں کہ اب جو بھی اللہ ہمیں بھیجے، ہمارے لیے آزمائش بھیجے، مشکل بھیجے، نعمت بھیجے، اس پہ راضی رہیں. ہر اللہ کی نعمت پہ دیکھیں کچھ لوگ پہنچے، باقی اکثریت نہیں پہنچ پا رہی ہے، میں پہنچا نہیں پا رہا بات کو. معصوم یہ کوشش نہیں کرتے اسے راضی کریں، وہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے اس لیے اللہ تو ان سے راضی ہے ہی. وہ یہ کوشش کرتے ہیں جو کچھ اللہ ہمیں بھیجے ہم اس پہ راضی رہیں. حسین ابن علی کربلا میں کہتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگارہ تیری قضا پہ راضی ہوں. آئیں ذرا دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اولاد نہیں دی، شکوہ نہیں کرتے کیوں تو نے اولاد نہیں دی، مجھے خلیل بنایا. 85 سال کے ہو گئے، 85 ایج ہے. اللہ نے کہا اب میں اولاد دے رہا ہوں. جناب ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا، زوجہ نے کیا کہ اب جب بوڑھے ہو گئے ہم بچہ پال نہیں سکتے، ہم لوگ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ہمارے سے بچہ نہیں پلے گا، اب بچہ کیوں؟ جب جوانی میں اولاد نہیں دی. اللہ نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے. جناب ابراہیم نے کہا پروردگارہ جب تو نے نہیں اولاد دی تھی تو راضی تھا، اب جب تو نے فیصلہ کر لیا ہے تو بیٹا دے گا، میں اس پہ بھی راضی ہوں. توجہ ہو مجمع کی. تو کہا پروردگارہ 85 برس کے سن میں تو نے کہا نا بیٹا دے رہا، ہم راضی ہیں. اللہ نے کہا اچھا 95 برس کے ہو گئے، مجھے بیٹا واپس چاہیے. 95 برس کے ہیں، کہ یہ جو بیٹا دیا تھا 10 برس کا ذبح کر دو. یہ نہیں کہتے پروردگارہ تو نے واپس مانگنا تھا، دیا کیوں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نہیں کہتے پروردگارہ تو نے اگر واپس ہی مانگنا تھا دیا کیوں تھا؟ مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا. کہ پروردگارہ تیری امانت تھی، تو نے دیا تھا تب تک یہ ہمارا مہمان تھا، تو واپس مانگ رہا ہے، ہم راضی. راضی بے رضا اللہ، اس کی رضا پہ راضی. جناب ابراہیم نے چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بیٹا موجود ہے. کہا پروردگارہ کیا تو راضی نہیں ہے؟ میں نے تو چھری رکھ دی تھی، یہ یہاں پہ ایک دمبا موجود ہے، بیٹا تو سلامت رکھا.
کہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم راضی ہیں، آپ نے کوشش کی، بس یہی چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، جناب ایوب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 12 بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ یہ ہمیشہ شکر بجا لاتے رہتے ہیں، وقت نہیں رہا، کیوں اتنا شکر بجا لاتے ہیں؟ کہا اللہ نے نعمتیں جو اتنی دی ہیں، شیطان نے کہا فرشتوں سے اتنی نعمتیں دی ہیں، کسی کو بھی اللہ اتنی نعمتیں دیتا تو شکر بجا لاتے۔ اتنی فصلیں، اتنا گھر، اتنے بیٹے، اتنے فصلیں اجڑنے لگیں، پھر بھی جناب ایوب شکر کرتے رہے۔ صبر و شکر کی منزل جاری رہی۔ کہا نہیں، نعمتیں چھنی ہے نا، اولاد چھنے۔ ایک مرتبہ پورا گھر گرا، سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ آ کے کسی نے خبر دی بڑے بھیانک انداز سے، کہا اے ایوب آپ کے سارے بیٹے، تو برداشت نہیں کر سکے، روئے، لیکن کہا پروردگارہ تیری امانت تھی۔ کہا نہیں ابھی بھی صحت ہے نا، اس لیے شکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا، زمین گیر ہو گئے، یعنی چلنے پھرنے سے بھی معذور۔ ان کی زوجہ کا نام تھا رحمہ، جناب یوسف کی بیٹی تھی۔ اب وہ گھروں میں کام کر کر کے ان کے لیے دوا لانے لگیں، ان کے لیے کھانا لانے لگیں۔ شیطان نے بستی میں کہا رہے یہ یوسف کی بیٹی ہے، چہرہ تو نہیں دکھائے گی، اس سے کہو بال کاٹ کے دے دے۔ اب سارے شہر کو بہکا دیا ان کے خلاف۔ کہا بھئی تم یوسف کی بیٹی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ جناب ایوب سے کہا کہ لوگ اب آپ کی زوجہ سے کہتے ہیں اپنے بال دکھا دو۔ جناب ایوب برداشت نہیں کر سکے، کہا پروردگارا میری ناموس پہ حرف آئے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ پوچھ رہا ہے یہ ساری نعمتیں کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ کہا بیٹے کس نے دیے؟ کہا اللہ نے۔ کہا یہ جو کچھ تھا صحت اللہ نے، کس کے یوسف کے داماد بنے کس نے؟ کہا اللہ نے۔ سب کچھ؟ کہا آج اگر اللہ نے آزمائش بھیجی ہے شکوہ کر رہے ہو؟ سجدے میں گر گئے، کہا پروردگارہ معاف کر دے، لیکن اس سے آگے میں آزمائش نہیں دے سکتا، ناموس کی آزمائش نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ایوب جب بھی لوگ صبر کا نام لیں گے آپ کا نام لیں گے۔ آپ نے اتنا صبر کیا، لیکن جہاں جناب ایوب کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے امام سجاد علیہ السلام کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کون ہے؟ اب یہ دعا سمجھ میں آ رہی ہے امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگارہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں۔ روتے رہے، گریا کرتے رہے، بہت گریا کیا امام سجاد، بہت روئے، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔